سندھ پولیس میں افسران کی تقرریوں کی ہوا چل پڑی۔ محکمہ پولیس کے 30 انسپیکٹرز کو ڈی ایس پی کے رینک پر ترقی دینے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ اداروں سے ان افسران کا سروس اور کرمنل ریکارڈ طلب کر لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں معراج اختر سے۔ آگاہ کیجیے گا معراج۔ جی بالکل، سندھ پولیس میں ترقیوں کی ہوا چل پڑی ہے، یہ کہنا شاید غلط نہیں ہوگا، کیونکہ ہم چند ماہ کے دوران میں اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے مسلسل ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی کے اجلاس چل رہے ہیں، اور اے ایس آئی اور ہیڈ کانسٹیبل سے لے کر جو ہے ڈی ایس پیز کے عہدے تک کے جو ہے پروموشنز کی مختلف ٹکڑوں میں جو ان کو کیا جا رہا ہے۔ اس وقت جو ہے 30 سینئر انسپیکٹرز ہیں سندھ پولیس کے، جو کہ مختلف ضلعوں میں تعینات ہیں، مختلف تھانوں میں تعینات ہیں، اور وہ سلیکٹ ہوئے ہیں اور ان کی ترقی کا فیصلہ کیا گیا ہے ڈی ایس پی کے عہدے پر۔ تو اس حوالے سے جو ہے سینٹرل پولیس آفس سے ایک لیٹر لکھا گیا ہے مختلف ڈپارٹمنٹس کو، جن میں ایف آئی اے شامل ہے اور ساتھ ساتھ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے اور دیگر ادارے شامل ہیں، اور ایک لسٹ بھی جاری کی گئی ہے ان 30 افسران کی، 30 سینئر انسپیکٹرز کی، کہ ان کے بارے میں بتایا جائے۔ اس خط میں یہی لکھا گیا ہے کہ ان کا کوئی بھی کرمنل ریکارڈ ہے تو وہ بھی سامنے لایا جائے، ان کا سروس ریکارڈ ہے وہ بھی سامنے لایا جائے، اور اگر ان کے خلاف کوئی پینڈنگ انکوائری جس میں یہ نامنیٹ ہیں وہ بھی سامنے لائے جائیں، تاکہ ان کی پروموشن جو ہونے والی ہے یہ کلیئر ہوں گے تو ان کی پروموشن کی جائے گی۔ تو تمام اداروں سے ریکویسٹ کی گئی کہ جلد سے جلد وہ ہے تمام جو 30 افسران ہیں یہ ان کے جو ڈیٹا ہے وہ فراہم کر دیں، تاکہ ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی جو ہے وہ اپنا اجلاس منعقد کر کے ان کی ترقی کا فیصلہ کرے۔ تو اس میں ایک چیز واضح ہے کہ اگر کوئی بھی افسر کسی بھی پینڈنگ انکوائری میں ملوث نکلا یا کوئی چیز کسی کرمنل ریکارڈ کا حامل ہوا تو اس کی پروموشن روک لی جائے گی، اور جو افسران ان میں کلیئر ہوں گے ان کو ڈی ایس پی کے عہدے پر پروموٹ کر دیا جائے گا۔ جی، ادھر کراچی پریس کلب کے باہر آئی بی اے پاس امیدواروں کا احتجاج جاری ہے۔ جے ای ایس ٹی پی ایس ٹی امیدوار مطالبات کے حق میں کیمپ لگائے بیٹھے ہیں۔ احتجاجی کیمپ کو آج 156 دن ہو گئے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ کوئی حکومتی نمائندہ مذاکرات کے لیے نہیں آیا، ہم کل سندھ اسمبلی کے اجلاس کے دوران اپنی آواز بلند کریں گے۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ محمد خورشید رحمانی سے۔ خورشید، آگاہ کیجیے گا۔ جی، ہم اس وقت موجود ہیں کراچی پریس کلب کے باہر، اور یہاں پر جے ای ایس ٹی اور پی ایس ٹی جو کینڈیڈیٹ ہیں جنہوں نے آئی بی اے کا ٹیسٹ پاس کیا ہے، وہ امیدوار یہاں پر سراپا احتجاج ہیں۔ اس احتجاجی کیمپ کو آج 156 دن مکمل ہو گئے ہیں، اور لیکن اب تک کوئی حکومتی نمائندہ ان امیدواروں سے ملاقات کے لیے نہیں آیا۔ ان کی دلجوئی کے لیے، ان کی تشفی کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے کوئی بھی سندھ حکومت کا نمائندہ ان کے پاس ابھی تک نہیں آیا، اور یہ احتجاج جاری ہے جس کو 156 دن ہو چکے ہیں۔ ہم اس وقت اس احتجاجی کیمپ میں جو موجود ہیں یہ وہ کینڈیڈیٹ ہیں جنہوں نے آئی بی اے پاس کیا، اور یہاں پر جو مظاہرین ہیں ان کی تعداد کم اور بڑھتی رہتی ہے، کیونکہ یہاں پر کھانے کا اوقات ہے، نماز کے اوقات ہیں، تو مظاہرین جو ہے وہ اس میں کمی اور بڑھوتری آتی رہتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ ہم اس وقت گفتگو کریں گے کہ آج 156 دن ہو گئے ہیں، تو اب اگلا لاہ عمل کیا ہے، کس امید پر اس احتجاجی کیمپ کے اندر یہ امیدوار یہاں بیٹھے ہیں، کیا کہیں گے؟ آج 156 دن ہو گئے آپ کو۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 156 دن ہو گئے ہیں کراچی پریس کلب پہ، گرمی ہو، سردی ہو یا موسم جتنی بھی سخت ہو، ہم یہاں پہ دن رات اسٹے کر رہے ہیں۔ ہمارا احتجاج 156 دن سے پرامن ہے اور پرامن رہے گا۔ ہم نے پہلے بھی سی ایم سندھ اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے یہی ریکویسٹ کیا کہ آئے ہم سے ٹاک کریں، ڈائلاگ کریں، ٹیبل ٹاک کریں، میڈیا ٹاک کریں، جو آپ کو مناسب لگے۔ اگر ہم ڈائلاگ میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں یا آپ نے ہمیں ہرا دیا تو ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ اچھا ناظرین، یہ جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کو سافٹ ایریا اور ہارڈ ایریا کی ان سے جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے، تو ہم پوچھتے ہیں معظم جو ان کے روئے رواں ہیں کہ یہ ہارڈ ایریا اور سافٹ ایریا کیا ہے، اور وہاں کن کینڈیڈیٹس کو تعینات کیا جاتا ہے، کیا کہیں گے معظم بھائی؟ یہ ہارڈ ایریا اور سافٹ ایریا کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تو پوری سندھ ہارڈ ایریا ہے۔ ایجوکیشن کی کوالٹی جو ہے وہ دیکھیں کہ 60% پہ ریشو آ چکا ہے، لیکن یہ ووٹ بینک بنانے کے لیے ان لوگوں نے اپنے اپنے علاقوں میں، جیسے کہ سالے پٹ سہ خورشید شاہ کا علاقہ ہے وہ ہارڈ ایریا، سہ عمر کوٹ سہ سردار شاہ کا علاقہ ہے وہ ہارڈ ایریا، سہ جامشورو سی ایم سندھ کا علاقہ ہے وہ ہارڈ ایریا۔ اب یہ کیا ہے، جامشورو میں 3 یونیورسٹیاں، وہ ہارڈ ایریا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو آواز ہے وہ اس کو بلند کرنے کے لیے، اپنے حقوق کے لیے سندھ اسمبلی کا مارچ کریں گے۔ اس کے حوالے سے جو پولیس ہے وہ ان کا راستہ روکے گی، لیکن یہ پرامن ان کا احتجاج ہے، ان کو احتجاج کرنے دیا جائے، اور سندھ کا جو ایوان ہے اس میں ان کو بات اپنی پیش کرنے کی بھرپور اجازت ہونی چاہیے۔ جی، کراچی میں حادثات کا نہ رکنے والا سلسلہ جاری۔ ڈیفنس فیز 7 خیابان اتحاد سگنل کے قریب گاڑی کی ٹکر سے راہگیر جاں بحق۔
حادثے کے بعد ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا. جاں بحق شخص کی لاش جناح اسپتال منتقل کر دی گئی. راہگیر کی شناخت اسلام الدین کے نام سے ہوئی. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں درے شوار سے. آگاہ کیجیے کہ درے شوار. ڈیفینس فیس 7 میں اب سے کچھ دیر قبل ایک افسوسناک ٹریفک حادثہ ہوا تھا. میرے سیدھے ہاتھ میں مسجد بلال ہے جہاں سے ایک شہری روڈ کراس کرتے ہوئے یہاں پر آیا اور تیز رفتار گاڑی کی زد میں آ کے موقع پر جاں بحق ہو گیا. اچھا جی، ڈرائیور موقع سے فرار ہے. یہ کراچی کی وہ شارع ہے جہاں پہ تیز رفتار ٹریک کراچی کا یہ مانا جاتا ہے. ڈیفینس کا وہ ٹریک ہے. اچھا، شہری یہ روڈ کراس کر رہا تھا جس میں نامعلوم گاڑی کی زد میں آ کے موقع پر جاں بحق ہوا. پہلے تو شہری کی شناخت سامنے نہیں آ رہی تھی. ابھی جن کی شناخت سامنے آئی ہے وہ اسلام الدین کے نام سے سامنے آئی ہے. اچھا جی، ان کی لاش جو ہے وہ نجی ایمبولینس کے ذریعے جناح اسپتال منتقل کر دی گئی. جب ہماری اسی حوالے سے جب ایس ایچ او سے بات ہوئی، ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تک ان کے جو لواحقین ہیں وہ سامنے نہیں آ سکے ہیں. البتہ قانونی کارروائی جو ہے وہ ان کے لواحقین کے سامنے آنے کے بعد ہی مکمل کی جائے گی. البتہ جو ان کی شناخت سامنے آئی وہ اسلام الدین کے نام سے سامنے آئی ہے جسے ایک نجی ایمبولینس کے ذریعے جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. جی، فیوچر کالونی میں گزشتہ شب پڑوسی نے بچپن کے دوست کو خنجر کے وار کر کے قتل کر دیا. مقتول کے والد اور بھائی کا کہنا ہے کہ سیف گلی میں بیٹھا ہوا تھا، اسے قتل کر دیا گیا. قاتل کا خاندان 40 سال پرانا پڑوسی ہے. قاتل اور مقتول بچپن کے دوست تھے. مزید تفصیلات اس رپورٹ میں. دوستی کی راہ خون کے موڑ پر ختم. بچپن کے دوست نے ہی دوست کی جان لے لی. فیوچر کالونی میں معمولی بات پر 24 سالہ عاصم نے اپنے دوست سیف کو خنجر سے قتل کر دیا. گزشتہ روز ہوئی خونی واردات کے بعد قاتل فرار ہو گیا. مقتول سیف علی کے والد کا کہنا ہے کہ گھر میں ہی تھا کہ واردات کا پتہ چلا. 40 سال پرانے پڑوسیوں کے بیٹے نے قتل کی واردات کی. قاتل بیٹے کے بچپن کا دوست بھی ہے. ان میں پہلے کوئی جھگڑا نہیں تھا. ہم لوگ جو ہے نا بچپن سے یہاں ہی مکان ہے. بنسیرا کالونی بنی اس ٹائم آپس میں ایک ہی ہے نا، ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے. مقتول کے بھائی کا کہنا ہے کہ میں کام پر گیا ہوا تھا کہ اطلاع ملی. میرا بھائی گلی میں بیٹھا ہوا تھا کہ قتل کر دیا گیا. واقعہ تقریباً 10:30 بجے کے ٹائم پہ پیش آئے اور ہم لوگ تو کام پہ تھے. یہ گھر پہ تھے، ابو میں جاب پہ گیا ہوا تھا. بیٹھا ہوا بات کر رہا تھا، اس نے پیچھے سے آگے کمر میں چھریاں مار دی اس کو. قاتل موقع واردات سے فرار ہے. پولیس نے مفرور ملزم کے والد کو حراست میں لے لیا ہے. سائٹ ایریا کے گودام میں واردات کرنے کا مقدمہ جوڈیشل مجسٹریٹ غربی کی عدالت میں کیس کی سماعت ہوئی. عدالت نے ملزم کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا. اس حوالے سے تفصیلات بتائیں گے جواد آصف. جی جواد. جی بالکل، سائٹ ایریا میں گودام میں واردات کرنے کا مقدمہ ہے. جوڈیشل مجسٹریٹ غربی کی عدالت میں کیس کی سماعت ہوئی. پولیس نے گرفتار ملزم شاہد کو مجسٹریٹ کے روبرو پیش کیا. عدالت نے ملزم کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیجتے ہوئے آئندہ سماعت پر پیشرفت رپورٹ بھی طلب کر لی ہے. پولیس حکام کے مطابق ملزم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر سائٹ میں واقع کیمیکل گودام میں واردات سر انجام کی تھی، جہاں پر وہ لاکھوں روپے کا کیش، موبائل فونز اور سیکیورٹی گارڈ سے اسلحہ چھین کر بھی فرار ہو گئے تھے. جبکہ تفتیشی افسر کے مطابق ملزم سے چھینا گیا اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا ہے. لہٰذا ملزم پر 2 مقدمات درج کیے گئے ہیں. ایک غیر قانونی اسلحے کا جو کہ اس کے پاس تھا، اور ایک جو ہے وہ ڈکیتی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے. جبکہ پولیس حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ ملزم کا سابقہ کرمنل ریکارڈ بھی موجود ہے اور ملزم کے خلاف پہلے سے بھی 5 مقدمات درج ہیں اور ان کا جو گینگ ہے وہ 5 رکنی ہے. اس ملزم کے خلاف تھانہ سائٹ اے میں یہ مقدمہ درج کیا گیا تھا. جی. ڈائریکٹر جنرل کالج تعلیم کراچی نوید رب صدیقی کا تبادلہ گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج گلستان جوہر 1 کراچی تعینات. محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن و کوارڈینیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ڈائریکٹر جنرل کالج تعلیم کراچی نوید رب صدیقی کا تبادلہ ہوا. گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج گلستان جوہر 1 کراچی تعینات. محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن اور کوارڈینیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. ڈائریکٹر جنرل کالج تعلیم کراچی نوید رب صدیقی کا تبادلہ گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج گلستان جوہر 1 کراچی تعینات. محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن اور کوارڈینیشن نے نوٹیفیکیشن اس حوالے سے جاری کر دیا. تعیناتی کے حوالے سے اپڈیٹ کریں آپ کو. ڈائریکٹر جنرل کالج تعلیم کراچی نوید صدیقی کا تبادلہ کر دیا ہے. میئر کراچی مرتضی وہاب کا کے ایم سی اسپورٹس کمپلیکس کا دورہ. سوئمنگ پول میں جاری کاموں کا تفصیلی معائنہ کیا. کمپلیکس میں ہیٹنگ سسٹم، ٹچ پیڈ،
टाइमिंग स्कोरिंग सिस्टम पहली बार नस्ब है। नेशनल गेम्स 2025 के तैराकी मुकाबलों की मेज़बानी के लिए तैयारी मुकम्मल। तैराकी मुकाबलों की मेज़बानी के लिए तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का दौरा, स्विमिंग पूल में जारी कामों का तफसीली मुआयना किया। कॉम्प्लेक्स में हीटिंग सिस्टम, टच पैड, टाइमिंग, स्कोरिंग सिस्टम पहली बार नस्ब किए गए। नेशनल गेम्स 2025 के तैराकी मुकाबलों की मेज़बानी के लिए तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। आपको बताते चलें, कॉम्प्लेक्स में हीटिंग सिस्टम, टच पैड, टाइमिंग, स्कोरिंग सिस्टम पहली बार नस्ब किया गया है। स्विमिंग पूल में जारी कामों का तफसीली मुआयना किया गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की जानिब से नेशनल गेम्स 2025 के तैराकी मुकाबलों की मेज़बानी के लिए तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। जी बिल्कुल, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का दौरा है। स्विमिंग पूल में जारी कामों का तफसीली मुआयना किया गया। कॉम्प्लेक्स में हीटिंग सिस्टम, टच पैड, टाइमिंग, स्कोरिंग सिस्टम पहली बार नस्ब है। नेशनल गेम्स 2025 के तैराकी मुकाबलों की मेज़बानी के लिए तैयारी मुकम्मल। इथोपिया का 12,000 साल से खामोश आतिश फिशां हेली गबी अचानक फटक गया है। आतिश फिशां ने इससे निकलने वाले राख गवादर के जनूब में तकरीबन 60 नॉटिकल मील दूर रखी गई थी, जबकि महकमे मौसमियात के मुताबिक राख से बैनुल अक़वामी परवाज़ों के इंजन मुतासर होने का खदशा था। ताहम फ़्लाइट ऑपरेशन मामूल के मुताबिक जारी है। राख अब पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद से निकलकर भारत की जानिब जा चुकी है। इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं हमारी नुमाइंदा अक्सा शेख से, जो इस वक्त माहिर मौसमियात आयशा कवल के साथ मौजूद हैं। अक्सा, बताइएगा क्या कहना है उनका? हाँ जी बिल्कुल, 12,000 साल बाद इथोपिया में हाईली कुपिक के मकाम पर आतिश फिशा जो फटा था, उसके असरात पाकिस्तान पर कब नमूदार हुए, ये हम जानेंगे माहिर मौसमियात आयशा कवल से। बेसिकली ये जो फ्रांस का जो एरिया है, वो हमारे वर्ल्ड में तमाम जितने भी वोल्केनिक करप्शंस होते हैं, उनकी रिपोर्ट्स हम तक पहुँचाते हैं। तो जब ये इतवार के रोज़ इथोपिया में गुपी के मकाम पे जब ये आपके पास एरप्ट हुआ है, उस दौरान हमारे पास फौरन अलर्ट जारी हुआ है, और उस अलर्ट की सूरत में हम ये जो इस तरह की इमेजेस हैं वो हमारे पास शो हुई हैं, जिसमें हम जो है तकरीबन 24 घंटे तक इसको मॉनिटर करते रहे हैं। अंडर 24 आवर्स जब इसको मॉनिटर किया गया है, तो ये 24 तारीख यानी मंडे के रोज़ जो है हमें यहाँ पर हमारी साहिली पट्टी पे ये नज़र आया है, जो कि तकरीबन ये जुनूबी मगरिब की जानिब जो है वो हमें नज़र आया है। और जो इसकी हाइट थी वो तकरीबन जो है वो 14 किलोमीटर थी, यानी 45,000 फीट की बुलंदी पे था, जिसकी वजह से ये बहुत हाइटेड होने की वजह से हमारे जो ये जो क्लाउड फॉर्मेशंस हो रही थी, उससे हमारी माहौलियात पे कोई असर नहीं पड़ा। और ये अगले जो इसके 24 घंटे थे, यानी आज के रोज़ ये जो है वो इंडिया की तरफ ये रवाना हो गया। पाकिस्तान मेट्रोलॉजी का डिपार्टमेंट के जो एविएशन सेक्शन है, ये उसकी बेहतरीन काविश रही कि उसने बर वक्त जो है वो इस चीज़ को नोटिस लिया और इस चीज़ को आवाम तक पहुंचाया। जी बिल्कुल, माहिर मौसमियात आयशा कवल हमारे साथ मौजूद थी, जो कि हमें पूरी तफसील से बता रही थी कि कराची या फिर हम पाकिस्तान की बात करें तो उसको कोई ख़तरा नहीं है, और जो सोशल मीडिया के ऊपर ख़बरें चल रही हैं, उन्होंने आवाम से यही कहा है कि उनके ऊपर कान ना धरें, जो कि मुतालिका इदारे की जानिब से खबर बताई जा रही है उसको फॉलो करें। जी, असिस्टेंट कमिश्नर गुलबर्ग अफशर रखी की कार्रवाई, शहराए पाकिस्तान पर तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई तेज। वाटर पंप पर मोटर मैकेनिक्स की 34 दुकानें सील कर दी गई हैं। मजीद बताएंगे इस हवाले से रिजवान अहमद। जी रिजवान, बताइए। जी बिल्कुल, अफशान रेखी जो कि सब डिवीज़न गुलबर्ग की असिस्टेंट कमिश्नर हैं, उनकी जानिब से वादा किया गया था कि शहराए पाकिस्तान पर जो तजावुज़ात हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और वो कार्रवाई अब से कुछ देर कबल अमल में लाई गई है। वाटर पंप पर ये कार्रवाई की गई है और दीगर मकामात पर भी की गई है, और इस हवाले से मुतअद्दिद दुकानें भी जो हैं वो सील की गई हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया मैम, बताइएगा आज की कार्रवाई के हवाले से क्या क्या इकदाम उठाए गए? जी, अब से कुछ देर पहले हमने वाटर पंप पे कार्रवाई की कार मैकेनिक्स शॉप्स के ऊपर, जो कि जिन्होंने पूरे रोड्स को घेर कर रखा हुआ था, उनके ख़िलाफ़ काफ़ी कंप्लेंट्स हमें रिसीव हुई, तो हमने बिलाखिर जाकर वहाँ पर कार्रवाई की, और जो भी रोड्स पे मेन रोड पे जो शॉप्स ऑपरेट करे तो उनको हमने सील भी किया है। और लास्ट वीक भी हमने शहर पाकिस्तान पे जो कार्रवाई की, तो कार मैकेनिक्स
कार मैकेनिक्स थे, कुछ रेस्टोरेंट्स थे जो कि SOPs को फॉलो नहीं कर रहे थे, उनको भी हमने सील किया। जी अच्छा, ये बताइएगा कि शॉप्स जो सील हो रही हैं उनको डी सील करने का क्या फार्मूला है और किस तरह उनसे जो है ये यकीन दहानी हासिल की जाएगी कि वो दोबारा जो है वायलेशन ना करें? जी, हम उनसे एफिडेविट लेते हैं और ये फिर DC साहब की हिदायत पर डी सील होंगी, लेकिन जब तक वो SOPs को फॉलो ना करें और वो ये लिख कर ना दें कि वो फिर से इंक्रोचमेंट नहीं करेंगे तो हम उनको डी सील नहीं करेंगे। जी एक शिकायत जो है वो शहरियों की ये भी है कि दिन में तो इंक्रोचमेंट जो है वो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव हो जाती है, लेकिन रात के औकात में जो है दोबारा वो सड़कें और फुटपातें घेर ली जाती हैं। इसके सद्देबाब के लिए क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं? जी, शारा पाकिस्तान पे जो हमारी कार्रवाई थी वो रात के टाइम ही थी और हमने ये सारी जो शॉप्स को सील किया तो वो रात के टाइम ही हुआ। हमने उनकी एंटी इंक्रोचमेंट जो है टीम के साथ हम गए वहाँ पर और जो उन्होंने रोड्स को इंक्रोचमेंट की थी रोड्स पर, उसी को देख कर उसी मद्देनज़र रखकर उनको जो है हमने सील कर दिया। बिल्कुल, अफशर एक ही बता रही थी कि एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो है डे और नाइट दोनों वक्तों में जो है वो की जा रही है। रात के औकात में दुकानें डी सील की गई और अब से कुछ देर कब जो है वो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव की गई है। तो इस तरह ये कहा जा सकता है कि अगर इस तरह ये कार्रवाइयाँ की जाती रहीं तो शहरियों को तजाविज़ात से निजात मिल सकती है। जी, सिटी स्टेशन पर इकोनॉमी और बिजनेस क्लास का रिजर्वेशन एक कर दिया गया है। इकोनॉमी क्लास के तमाम काउंटर्स खत्म करके बिजनेस के रिजर्वेशन में मुंतकिल कर दिए गए। रेलवे इंतजामिया का कहना है कि सिटी स्टेशन पर टिकट बुकिंग के लिए शहरियों का रश काफ़ी कम होता है, यही वजह है कि दोनों क्लासेस को एक किया गया है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा अक्सा शाहिद से। अक्सा, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कराची सिटी स्टेशन के रिजर्वेशन ऑफिस में मौजूद हूँ और यहाँ पर एक ही रिजर्वेशन ऑफिस है जो बिजनेस क्लास के नाम से जो है वो जाना जाता था और कराची के स्टेशन के बाद जो है वो सिटी स्टेशन के रिजर्वेशन ऑफिस की भी जो है रेनोवेशन कर दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू विंडोज़ नफ्स की गई हैं, हाफ जो है वो दीवारों को जो है डेकोरेट किया गया है। यहाँ पर जो है वो मशीनें भी जो माजी में भी नफ्स थी और इस वक्त भी लगाई गई हैं, लेकिन साथ साथ जो इसमें एक नई चीज़ तब्दील की गई है वो ये की गई है कि सिटी स्टेशन पर भी जो वो सुपरवाइज़र को जो है वो तैनात कर दिया गया। इसी के साथ साथ चूँकि ये माजी में बिज़नेस रिजर्वेशन हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर जो है वो बिज़नेस और इकोनॉमिक क्लास दोनों के रिजर्वेशन जो है वो एक साथ कर दिए गए हैं। माजी में हम देखते थे कि जो इकोनॉमिक क्लास का रिजर्वेशन था वो बाहर था, वहाँ पर जो काउंटर्स बने हुए थे, लोग लंबी कतारों में जो है वो घंटों खड़े रहते थे। लेकिन सिटी स्टेशन पर वैसे भी कराची कैंट स्टेशन के बाद निस्बत जो है टिकट बुकिंग का इतना रश नहीं देखा जाता, तो इंतज़ामिया ने दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सिटी स्टेशन पे इकोनॉमी और बिज़नेस क्लास के रिजर्वेशन को एक कर दिया है, लेकिन जो काउंटर थे उनको जो है वो उसमें इजाफा कर दिया। इस वक्त आप देख सकते हैं कि बिज़नेस और इकोनॉमी क्लास के दोनों जो पैसेंजर हैं अपनी टिकट बुकिंग के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और बाकायदा जो है वो कुर्सियों पर बैठे हुए हैं और एक अच्छा जो है वो इन्होंने सिटी स्टेशन के रिजर्वेशन को रेनोवेशन कर दिया और जो यहाँ पर चेयर्स थी उनके तादाद में भी इजाफा कर दिया है। तो जो सिटी स्टेशन आने वाले पैसेंजर है अब उनको चाहे इकोनॉमी का टिकट करवाना हो या बिज़नेस क्लास का, वो एक ही रिजर्वेशन ऑफिस में आएंगे। जी, मौसम की तब्दीली के साथ ही डेंगू बुखार के मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। रोज़ाना की बुनियादों पर दर्जनों अफराद डेंगू बुखार का शिकार होकर अस्पताल जाने लगे। इन जिना अस्पताल में भी डेंगू बुखार के मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं। तफसीलात जानते हैं इब्राहिम रिंद से। इब्राहिम, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, बिल्कुल कराची में सूबे भर में डेंगू मच्छर की जो सूरत हाल है वो बढ़ती जा रही है और रोज़ाना की बुनियादों पे दर्जनों अफराद में डेंगू बुखार की तस्दीक हो रही है और अभी भी दर्जनों अफराद कराची समेत सूबे भर के मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर ज़ेर इलाज है। महकमा KMC और महकमा दीगर जो मुतलका महकमे वो स्प्रे करने में नाकाम हो चुके हैं और अभी तक स्प्रे नहीं की जा रही, जिसकी वजह से शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो मच्छर जो है वो उनकी अफजाइश हो रही है मुसलसल। तो दीगर अस्पतालों की तरह जिना अस्पताल में भी बड़ी तादाद में टेस्ट हो रहे हैं। तो इस हवाले से हम बात करेंगे जिना अस्पताल की इमरजेंसी के इंचार्ज डॉक्टर इरफान सदीकी साहब से, उनसे पूछेंगे कि डेंगू से बचने के लिए क्या एहतियाती तदाबीर अपनाई जाए और भी क्या सूरत है। सर, रोजाना दर्जनों केसेस पॉजिटिव हो रहे हैं, क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए और आपके अस्पताल की क्या सूरत हाल है? देखिए, सबसे पहले तो जो गंदा पानी है उसको नहीं खड़ा होने दें जिसपे वो मच्छर जो है वो पैदा होता है। दूसरा ये है कि अगर बाहर जा रहे हैं तो मॉस्किटो रेपेलेंट्स लगाएं, बच्चों को भी मॉस्किटो रेपेलेंट लगाएं और जो है लूज़ कपड़े पहने और ढीले कपड़े पहने, वाइट कलर के कपड़े पहने ताकि मच्छर नज़र आ जाए। और अगर आपके कोई एम्प्लॉइज़ हैं या आप आउटडोर सो रहे हैं तो घरों के अंदर नेट्स लगा दें और स्प्रेस का इस्तेमाल घर के अंदर और गली के अंदर करें ताकि जो मच्छर पैदा हो रहा है वो जो है डेंगू और मलेरिया का सबब ना बन सके। अभी क्या कंट्रोल में है, आवाम को क्या एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत करेंगे? देखिए, अभी मच्छरों की तादाद वेदर और शिफ्ट हो गया है
تو تھوڑی کم ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی گھروں سے غیر ضروری گھر باہر نہیں نکلیں. بچے اگر اسکول یا باہر پارکس میں کھیل رہے ہیں مغرب کے ٹائم پہ تو ان کو سپرویژن کے اندر رکھیں تاکہ مچھر ان کو کاٹ نہ سکے. اور جو اولڈ ایج پیشنٹ ہے، ڈائبٹک پیشنٹ ہے، جن کی امیونٹی ویک ہے، ان کا خاص خیال رکھیں. ان کی نمکیات کا، پانی کا، امیونٹی کا خاص خیال رکھیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ڈاکٹر عرفان صدیقی نے بتایا کہ جو گندا پانی ہے وہ جمع نہ ہونے دیں کیونکہ ملیریا ہوتا ہے، اور صاف پانی جمع نہ ہونے دیں اس سے ڈینگی ہوتا ہے. اس سمیت کراچی کے مختلف گلی محلوں کو بھی صاف رکھا جائے تاکہ مزید مچھروں کی افزائش نہ ہو. اگر کسی کو کوئی شکایت ہوتی ہے تو فوری طور پہ قریبی اسپتال پہنچ کے تشخیص کرائیں تاکہ ان کا فوری علاج ممکن ہو سکے. جی. کریڈٹ کارڈ بنانے کے نام پر خاتون سے زیادتی اور نازیبا ویڈیو وائرل کرنے کا مقدمہ. سندھ ہائی کورٹ میں کیس کی سماعت. ایس ایس پی انویسٹیگیشن ایسٹ کی جانب سے رپورٹ عدالت میں پیش. عدالت نے ایس ایس پی انویسٹیگیشن کی رپورٹ پر عدم اطمینان کا اظہار کر دیا. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے نمائندے ممتاز جمالی سے. بتائیں گا ممتاز. دیکھیں جی، آج سندھ ہائی کورٹ کراچی میں کریڈٹ کارڈ بنانے کے نام پر خاتون کی نازیبا ویڈیوز جو ہے وہ وائرل کرنے اور خاتون کے ساتھ زیادتی کرنے سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی ہے. ایس ایس پی انویسٹیگیشن نے اپنی رپورٹ عدالت میں پیش کر دی. عدالت نے ایس ایس پی انویسٹیگیشن کی رپورٹ پر جو ہے عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے. عدالت نے جو ہے اب یہ کیس جو ہے وہ ایس ایس پی انویسٹیگیشن سے لے کر ایڈیشنل آئی جی کے سپرد کر دی ہے. عدالت نے ریمارکس دیے کہ ایسے لگتا ہے کہ ایس ایس پی نے اس کیس میں کوئی ذاتی دلچسپی نہیں لی ہے. دوران سماعت عدالت نے یہ بھی ریمارکس دیے کہ عدالت نے سائبر کرائم کے تحت مقدمہ درج کرنے اور سوشل میڈیا سے ڈیٹا ہٹانے کا بھی جو ہے عدالت نے حکم دیا ہے. عدالت نے کہا کہ مفرود ملزمان ہیں ان کو بھی گرفتار کیا جائے، سائبر کرائم کے تحت مقدمہ درج کیا جائے، اور جو نازیبا ویڈیوز ہیں، جو مواد سوشل میڈیا پر موجود ہے متاثرہ خاتون کا، وہ بھی ہٹایا جائے. عدالت نے ملزم کی گرفتاری کے لیے جو ہے وہ ایک کمیٹی تشکیل دی ہے، جوائنٹ کمیٹی تشکیل دی ہے، جس میں ملزم کی گرفتاری کے لیے ایس ڈی پی بہادر آباد اور فیروز آباد کی سربراہی میں ٹیم یہ تشکیل دی ہے، اور ٹیم کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ آپ نے ملزمان کو فوری طور پر گرفتار کرنا ہے. لہٰذا عدالت نے یہ بھی ہدایت دی ہے ایڈیشنل آئی جی کو کہ وہ اس کیس میں ذاتی طور پر سنجیدگی لیں اور اس کیس کو جو ہے اس کیس کی انویسٹیگیشن کریں. عدالت نے یہ بھی ریمارکس دیے کہ امید ہے کہ ایڈیشنل آئی جی عدالتی احکامات پر جو ہے اب وہ عمل درآمد کریں گے. عدالت نے درخواست کی جو مزید سماعت ہے وہ 8 دسمبر تک ملتوی کر دی ہے. یہ ملزمان نے خاتون کو ٹیپو سلطان کے علاقے میں بلایا تھا اور زیادتی کا نشانہ بنایا تھا. بعد میں اس کی نازیبا ویڈیو بنائی گئی اور ویڈیو جو ہے وائرل کی گئی تھی. جی. فوڈ ایگری نمائش ایکسپورٹ سیکٹر کے لیے سنگ میل ثابت ہوگی. ایف پی سی سی آئی کے سینئر نائب صدر ساقی فیاض مگو کہتے ہیں اس طرح کی نمائش اور ایونٹس کی بہت ضرورت ہے. وزیراعظم کے ٹی ایف سے متعلق اقدام کو سراہتے ہیں. مزید جانتے ہیں نمائندے بسیم افتخار سے. بسیم بتائیے گا. آج بالکل ایکسپو سینٹر میں بہت کلرفل ایونٹ جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جو کہ ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان نے 30ویں انٹرنیشنل فوڈ ایگریکلچر ایگزیبیشن کا انعقاد کیا ہے، جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ غیر ملکی مندوبین جو ہیں وہ بڑی تعداد میں اس میں شریک ہوئے ہیں. اس وقت میں ساتھ موجود ہے ساقی فیاض مگو، جو کہ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے ایف پی سی سی آئی کے. ایف پی سی سی آئی ایپیکس باڈی ہے. آپ کیسا دیکھ رہے ہیں اس پورے ایونٹ کو؟ اور اس ایونٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بیرونی سرمایہ کاری جو ہے وہ لائی جائے اور بالخصوص ایکسپورٹ کو بڑھایا جائے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ٹی ڈیپ نے اس ایگزیبیشن کے ذریعے سے جو اپنے ٹارگیٹ رکھے ہیں کیا وہ اچیو کرنے میں کامیاب ہو سکے؟ دیکھیں بالکل جیسے کہ آپ ادھر یہ دیکھ رہے ہیں، ہر ایگزیبیشن کا کامیابی کا دار و مدار ہوتا ہے وہ اس کے وزٹرز کے اوپر. تو یہاں پر میں لوکل وزٹرز بھی بہت دیکھ رہا ہوں اور یہاں پہ تقریباً 800 فورن ڈیلیگیٹس آئے ہیں ادھر. تو یہ ایک بہت اچھا سائن ہے. میں سمجھتا ہوں ایڈیب کی یہ بہت بڑی کامیابی ہے. جو اس کے سی او ہیں فیض صاحب، انہوں نے بہت ہی محنت کے ساتھ اور بہت آرگنائز طریقے سے اس ایگزیبیشن کو کرایا ہے. اور ایکچولی یہ جو فوڈ اے جی ہے یہ اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ بہت ساری کنٹریز اپنی فوڈ سیکیورٹی کے لیے پاکستان کی طرف دیکھتی ہیں. خاص طور پہ جو گلف کنٹریز ہیں، جو میں نے ادھر یہ دیکھا ہے کہ گلف کنٹریز کے بہت سارے ڈیلیگیٹس ادھر آئے ہوئے ہیں، یورپ سے بہت سارے ڈیلیگیٹس ادھر آئے ہوئے ہیں. اور سب سے اچھی بات جو اس ایگزیبیشن میں ہے وہ یہ ہے کہ فوڈ کے پہلے جو ہماری صرف کموڈیٹیز ہوتی تھیں، اب وہ ویلیو ایڈڈ جو ہیں پروڈکٹس وہ میں ادھر دیکھ رہا ہوں کہ جیسے پہلے صرف ڈیٹس ایکسپورٹ ہوتی تھیں تو اب ڈیٹس کی مختلف جو ہے پروڈکٹس ادھر ویلیو ایڈڈ، کوئی سیرپس ہیں،
ان کے پیسٹ ہیں اور بڑی اچھی پیکنگ میں, اور وہ ایکسپورٹ پیکنگ میں وہ ادھر سے جا رہے ہیں. مینگو ہے تو اب مینگو پلپ تھا, ادھر جوسز, کنسنٹریٹڈ جوسز جو ہیں وہ ایکسپورٹ کے لیے یہاں پر رکھے گئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت اچھا سائن ہے پاکستان کے لیے. جو پاکستان کی ایکسپورٹ ابھی تک جو ہے جو فوڈ آئٹم میں $3 بلین کی ہے, میں سمجھتا ہوں ان ویلیو ایڈڈ اگر یہ آئٹمز ہوں گے اور یہ ویلیو ایڈیشن کی طرف یہ جائیں گے تو یہ ملٹیپلیکیشن ہو سکتی ہے, اور یہ بہت اچھا آگے یہ پاکستان کی اکنامی کے لیے اور ایکسپورٹ کے لیے ہوگا. ساقی صاحب, EDF کے حوالے سے آپ کیا کہیں؟ دیکھیں, EDF کا جو ہے وہ کل اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ EDF کا جو فنڈ ہے اب وہ ایبولش کر دیا گیا ہے ایکسپورٹر کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھا سائن ہے, کیونکہ جب صرف ایکسپورٹر کے پاس جو یہ پے کرنا ہوتا تھا 1% جب ایکسپورٹ کا ان کو ٹیکس پے کرنا ہوتا تھا, کیونکہ ان کو فکس ٹیکس رجیم سے ہٹا دیا گیا تو آلریڈی اب ادھر سے جو ہے وہ گورنمنٹ کو کافی زیادہ ٹیکس آ رہا ہے, EDF سے بھی زیادہ آ رہا ہے ٹیکس. تو میں سمجھتا ہوں کہ EDF سرچارج اب ہٹا دیا جائے تاکہ ان کی جو کاسٹ بڑھ رہی ہے وہ نہ بڑھے, اور جو اس سے جو یہ فنڈ جو ہے وہ جو زیادہ ٹیکس آ رہا ہے ہماری گورنمنٹ کے پاس اس کو وہ ایکسپورٹ پروموشن کے لیے اس کو استعمال کریں. EDF تو ہٹا دیا نا غالباً, EDF کو ہٹا دیا گیا ہے, اور بلکہ یہ بھی پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ جو EDF کا چیئرمین ہے وہ بھی پرائیویٹ سیکٹر میں سے ہونا چاہیے. تو یہ بھی ایک بہت خوش آئند ہے. تو اگر تو یہ EDF فنڈ ہوتا ہے یا کوئی بھی فنڈ ہو جو بھی ایکسپورٹ کے لیے خرچ ہوتا ہو, اس کا جو ہیڈ ہونا چاہیے وہ پرائیویٹ سیکٹر سے ہونا چاہیے, کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر کو پتہ ہے کہ کس شعبے میں ہمیں ضرورت ہے ایکسپورٹ کی پروموشن کی. آج بالکل ثاقب فیاض منگو نے جو وزیراعظم کی جانب سے EDF کے حوالے سے جو اقدام اٹھایا ہے اس کو نہ صرف سراہا ہے, بلکہ ان کا کہنا ہے کہ یہ جو ایگزیبیشن ہے یہ ایکسپورٹ سیکٹر کے لیے اہم سنگین ثابت ہوگی. جی, فوڈ ایگریکلچر نمائش میں روسی مندوبین پاکستانی حلال فوڈ انڈسٹری کے گرویدہ. خاتون مندوب نے کہا پاکستانی اشیاء مکمل طور پر نیچرل اور آرٹیفیشل اجزاء سے پاک ہیں. یورپ سمیت دیگر ممالک کے مقابلے میں پاکستانی مصنوعات کی قیمتیں بہت مناسب ہیں. کاوش میں سے تفصیلات جانیں گے. کاوش بتائیے. جی بالکل, دیکھیں شہر قائد میں فوڈ ایگریکلچر نمائش سج چکی ہے. 350 سے زائد کمپنیاں یہاں پر موجود ہیں, ساتھ ہی ساتھ 80 سے زائد ممالک کے ڈیلیگیشن بھی یہاں پر آئے ہیں. مختلف کمپنیز کے یہاں پر اسٹالز لگے ہوئے ہیں. جو ڈیلیگیشن آ رہے ہیں وہ پاکستانی مصنوعات میں اپنی دلچسپی کو ظاہر کر رہے ہیں. میرے ساتھ ایک ڈیلیگیٹ موجود ہے, ان سے بات کرتے ہیں. میڈم, ہاؤ آر یو اینڈ ویئر آر یو فرام اینڈ واٹس اباؤٹ لائک ریگارڈنگ دس ایکسپو؟ Hello, I am from Russia. I came here today to see the different local Pakistani products, and I am impressed with how big this event is. So many stalls, so many local products, and all are natural, without any artificial add-ons. Whenever I go, people make me taste their products, and I have already eaten so much today, but the quality is very good. For example, I have just tried some steak from the meat company. It was very good. I have tried some local drinks, some local candies, and these all companies, they are exporting their goods to other countries. They can even change the packaging. They can do the flavors as people from the other countries prefer. So this is a great opportunity for local companies to expand and to grow outside also Pakistan, because the market is huge. Pakistani prices are much better if you compare them to European or the Western. So it's a good opportunities for other countries to buy products of good quality for good price. جی, جیسا کہ فوڈ ایگریکلچر نمائش میں یہاں پر جو فورن ڈیلیگیشنز ہیں وہ بھی موجود ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ وہ بتا رہے ہیں کہ جو پاکستان کی حلال فوڈ انڈسٹری ہے اس پر کافی ان کا فوکس ہے, اور اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائز کے حوالے سے بھی اگر چیزوں کو جانچا جائے تو پاکستان اس میں قدرے بہتر ہے. تو اسی وجہ سے جو فورن ڈیلیگیشن ہے وہ حلال فوڈ انڈسٹری کی طرف بھی توجہ دے رہا ہے, اور خواہش رکھتے ہیں مختلف ممالک کہ وہ پاکستان سے چیزوں کو بائی کریں تاکہ وہ ان کو وہ سستی اور معیاری چیزیں میسر آ سکیں. جی.